ہاں جی، بالکل ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈل تھاٹس آ سکتی ہیں، جینڈر ڈسفوریا سے ہونے والی ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈل تھاٹس بھی آ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے جو ماضی میں جو خودکشی کی کوشش کی، جو آپ نے اٹیمپٹس کیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو بچایا ہے، اس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ اور جیسے ہماری جو پہلی زندگی ہے اس کا پرپز آف لائف ڈھونڈنا ضروری ہے نا، تو آپ اپنی نئی زندگی کا پرپز آف لائف بھی ڈھونڈیں۔ یہ جو اللہ نے جو نئی زندگیاں دی ہیں، اتنی مرتبہ کوشش کے باوجود خدا نے آپ کو زندہ اور سلامت رکھا، پرپز کیا ہے؟ اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ اللہ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے سیٹسفیکشن ملے اور یہ والی جو ڈسٹریس کی فیلنگ ہے یہ ختم ہو جائے۔ دوسری چیز میں آپ سے کہوں گی کہ جیسے بچے کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ڈپریسڈ، تو میں ان سے کہتی ہوں نو یو آر بورڈ۔ بورڈم کو آپ ڈپریشن کہیں تو یا اسٹریس کہیں، وہ غلط بات ہے۔ تو جب تک آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں کہتا کہ آپ کو واقعی جینڈر ڈسفوریا ہے، خود سے مت یہ سوچیں کہ مجھے جینڈر ڈسفوریا ہے۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، تھاؤزنڈز میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے، تو یہ بہت ریئر ہے۔ لیکن آج کل ایک دوسرے سے سن کر بھی اور اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز دیکھ کر، اس کے بارے میں ڈیبیٹس پڑھ کے، وہ جو نئے لاز بن رہے ہیں، لوگوں کو وہم بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جینڈر ڈسفوریا کے کئی کازز ہیں۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ الجھی ہوئی سوچیں، اور وہ الجھی ہوئی سوچیں نتیجہ ہو سکتی ہیں کسی کے ظلم کا، جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہے ہیں، چائلڈ ہوڈ انسیسٹ کا شکار رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کسی چیز کو سرے سے نگیٹ کر دیتے ہیں، اپنی نیڈز کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی نیڈز ہے ہی نہیں، مجھے صنف مخالف میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب عجیب بات یہ کہ ماڈرن سائیکالوجی آپ کو چیزیں جو کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے علاج میں آپ تھیراپی لیں، اس کے علاج میں آپ انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں۔ اور کچھ لوگ ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کیمیکلز یا پھر اس کے لیے ڈرگز بھی یوز کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کلیم کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے کہ وہ دوائی کھانے سے یا انجیکشن لگوانے سے آپ کا کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کا کچھ ہو جائے گا۔ تو ابھی چونکہ سائیکالوجی ایک ڈیولپنگ چیز ہے نا، وہ اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی، تو جب ایک چیز سائنسز کا مسئلہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، پہلے کووڈ آتا ہے، اس کے بعد یہ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں، پھر یہ بیچارے جا کے بوسٹر بناتے ہیں، اتنی دیر میں کووڈ کا ویریئنٹ آ جاتا ہے۔ تو جینڈر ڈسفوریا کا اب پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے۔ ابھی تک جو مسئلے حل ان کے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیکولر سائیکالوجسٹ ہیں وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، وہ اور آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرجری کرا لو، یا پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اوپن ریلیشن شپ میں آ جائیں، لڑکیوں سے بھی رکھ لیں، لڑکوں سے بھی رکھ لیں۔ تو ان کے پاس کوئی سسٹینیبل حل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سرجریز کرا کے اپنے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا، اتنے سال لگے ان کو ایک فیمیل باڈی بناتے بناتے، جن مردوں نے کہا کہ جینڈر ڈسفوریا ان کو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرجری کرائی، ہارمونز لگوائے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، آخر کار جا کر ان کو ایک فیمیل باڈی ملی جو فیمیل سے زیادہ ایک خوفناک قسم کی باڈی لگتی ہے۔ قسم آدمی جو ہے عورت بننے آئے تو نکلے گی پہلے ہی، اور اس کے بعد اب کئی سال عورت کی زندگی گزارنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی میل باڈی واپس چاہیے۔ اب وہ اس میں انیز ہونے، وہی ڈسٹریس کی شکایت کر رہے ہیں، اسی ڈپریشن کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے مسئلے میں آپ بار بار یہ سوچیں کہ حلال رستہ کدھر ہے اور حرام رستہ کدھر ہے۔ حرام کی طرف میں نے جانا نہیں ہے، حلال کی طرف میں نے بڑھنا ہے۔ اس میں آپ کے پاس سائیکالوجی آپ کو دیتی ہے، ایک تو تھیراپی ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو سلجھائیں، جیسے ڈپریشن میں سوچوں کو بیٹھ کے سلجھاتے ہیں، ویسے جینڈر ڈسفوریا میں بھی سوچوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ٹراما کا نتیجہ ہے تو اس ٹراما کو ہیل کرنے سے آپ کی سوچوں میں بہتری آئے گی، ڈسٹریس کم ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 100% شاید چھوڑ دیں اس کو، لیکن آپ کو بہتری آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو لگ کے اپنی ہیلنگ پہ پھر کام کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو اسلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انوائرمنٹ اور آپ کی اندر کی جو جسے کہتے ہیں نا ول پاور ہے، اس کو استعمال کریں، بار بار بتائیں خود کو یہ حرام رستہ ہے، اس طرف میں نے نہیں جانا، اور انوائرمنٹ کو چینج کریں۔ مثلا کسی بڑے نے آپ کو کپڑے پہنانے شروع کر دیے اور کہا کہ یہ کیوٹ لگتی ہے مردانہ کپڑوں میں، آپ وہ پہنتی رہیں، آپ مردانہ ہیئر کٹ بنواتی رہیں، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ اب آپ بڑی ہو چکی ہیں تو آپ فیمیل کپڑے پہن کر تو دیکھیں کچھ عرصہ، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو قبول کرنا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ انوائرمنٹ کو چینج کرنے میں جو کہوں گی کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت ساری لڑکیاں، بڑے سیلفش لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، لڑکیوں کے بوائے فرینڈز ایکسیپٹڈ نہیں ہیں معاشرے میں، اور لڑکیوں کی گرل فرینڈز، لڑکوں کی گرل فرینڈز ایکسیپٹڈ نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کسی گروپ میں کسی ایک بندے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو لڑکی لگتا ہے یا تو لڑکا لگتا ہے۔ اب لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے گروپ میں کسی ایک کو ایویں لڑکا بنا دیتی ہیں، تم لڑکے جیسی لگتی ہو، تم ڈریسنگ میں یہ کر کے دیکھو، تم فلاں فلمی ہیرو جیسی لگتی ہو، آج تم اس مردانہ آؤٹ فٹ میں ایسی لگ رہی ہو جیسے وہ فلاں ہیرو تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ جو آپ میں تھوڑی بہت کوئی جھلک ہوتی ہے اس کو بڑھا کر وہ اپنے مقصد کے لیے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر وہ ایک خاص قسم کی چیز فیل کر سکیں، وہ آپ کو بگاڑتے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اس پہ بات کی ہے کہ لڑکی بننے والا لڑکا جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے، تو آپ اس کو سنیے گا۔ ایسے فرینڈ سے آپ جان چھڑائیں، خواہ مخواہ کسی کو یہ کہنا کہ تم لڑکا لگتی ہو، یا تم جو ہو ہمارے گروپ میں یہ جو ہے لڑکی لگتا ہے، کسی فیمیل کو کسی میل ہیرو کا نام دے دینا، تم فلاں میل ہیرو جیسی ہو، تو پھر اس کو وہی سمجھ کر اس کے ساتھ وہی حرکتیں شروع کر دینا۔ تو یہ جو گندا میڈیا ہے اور جو گندے دوست ہیں، یہ آپ کے انوائرمنٹ سے جب تک نہیں نکلیں گے نا، تو یہ وہ جو دماغ کے اندر اس طرح کی چیزیں یہ انجیکٹ کرتے ہیں۔ کان بھرنا آپ نے سنا ہوگا، تو میں کہتی ہوں کہ بہت ساری بچیوں کی زندگیاں اس طرح ان لوگوں نے خراب کی ہیں۔ وہ لڑکیاں واپس آنا چاہتی ہیں، وہ اپنی فیمیل کلودنگ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ نارمل طریقے سے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی فرینڈز نہیں ان کو ہونے دیتی۔ آپ دیکھیں کہیں آپ کے ارد گرد ایسے سیلفش لوگ تو نہیں ہیں، بجائے آپ کو سپورٹ کرنے کے، آپ کا ساتھ دینے کے، انہوں نے آپ کو ایسے کاموں پہ لگایا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہوں گی کہ آپ جب سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور کسی ریلیجس لیڈر کے پاس جائیں تو میک شیور کریں کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہو، وہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اس سائیکالوجی کو خاص طور پر اسلامک پرسپیکٹیو سے پڑھا ہو، کیونکہ سیکولر پرسپیکٹیو میں جو سائیکالوجی ہے وہ پھر کسی قسم کی بندش کو برداشت نہیں کرتی۔ اسلام ہمیں کچھ حدود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کچھ لمٹس ہیں جن کے اندر ہم نے رہ کر اپنی زندگی تہذیب اور سلیقے سے بسر کرنی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، آپ ضرور لڑکیوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں، پھر کتنی لڑکیاں، اس میں سے کون سی آپ کی بیوی ہوگی؟ اور پھر اگر آپ کسی لڑکی کو بیوی بنانا بھی چاہیں گی تو وہ کیا آپ کے ساتھ رہے گی؟ کیونکہ لڑکیوں کو تو شوہر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ماڈرن سائیکالوجی آپ کو مسئلے کا حل کیا دے گی؟ وہ کہے گی کہ آپ ایسا کریں، آپ 3 لوگ کپل بنا لیں، اور اس میں ایک مرد ہو جو اس لڑکی کا شوہر ہو اور ایک آپ اس کی شوہر ہو جائیں۔ اور ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے آئے دن۔ جب انسان اپنی لاجک لڑاتا جاتا ہے نا تو پھر وہ دلدل میں گہرا پھنستا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں جو سورہ نساء میں ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ شیطان نے وعدہ کیا اور اس نے کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیرے جو یہ بندے ہیں نا، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو بڑی بڑی خوشنما باتیں سکھاؤں گا، دیکھنے میں خوشنما ہوں گی لیکن اندر سے بدنما ہوں گی، تو وہ کیا کریں گے، میں ان کو حکم دوں گا، یہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شیطان نے اپنا جو وعدہ کیا ہوا یہ اس نے پورا کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو عجیب و غریب قسم کے سیکشول اورینٹیشن کے نام پر جو تغییر خلق اللہ ہو رہی ہے، اس میں ہم ایز مسلمز ہم تو نہیں شامل ہو سکتے، اور ہم وہ امت ہیں جس نے کھڑے ہونا ہے اس کے آگے، ہم نے بند باندھنا ہے۔ اور اس معاملے میں اگر کرسچن، جیوز اور دوسرے ابراہامک ریلیجنز کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری زندگی دی ہے، اور بلکہ تیسری چوتھی بھی دی ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے شاید یہی رکھا ہو کہ آپ ایک ایگزامپل بنیں ان لوگوں کے لیے جو حرام رستوں پہ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، اور آپ انہیں رک کر دکھائیں کہ دیکھو میں نے یہاں حلال پر رک کر اس چیز کو فائٹ کیا، اس کا مقابلہ کیا۔ اور اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ ایک شوہر سے وفا کا عہد کر لیتی ہے، اس کے بعد وہ ورک پلیس پہ جا رہی ہے، باہر دنیا میں پھر رہی ہے، اس کے سامنے مرد تو بہت آئیں گے، اٹریکشن تو بہت ہے، لیکن اس نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے
اس نے حلال کے دائرے میں رہنا ہے تو وہ حرام کی طرف نہیں جاتی. اسی طرح سنگل لوگ ہیں وہ حرام کی طرف نہیں جاتے، چاہے کتنی بھی دیر ہو چکی ہے ان کی شادی کو، لیکن وہ حرام چیز کی طرف نہیں جاتے. تو یہ ہم سب کی آزمائش ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ لڑکیاں جو طلاق ہوئی، بیوہ ہوئیں، انہوں نے اسلامی طریقے سے اپنے مسئلے حل کیے، وہ بھی رول ماڈل ہے. تو کہ اسلام اگر یہ مصیبت آ پڑی ہے تو اسلامی طریقے سے اس کو کیسے حل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو زندگی دی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اور میں بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ نے مجھ سے اس موضوع پہ بات کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے میں اب مزید آگے سٹیپس لیں گی. ریلیجس اسکالرس سے بھی رابطے میں رہیں اور سائیکولوجیکل ایکسپرٹ سے بھی رابطے میں رہیں جو پریکٹسنگ ہیں، جنہوں نے سائیکالوجی اسلامک پرسپیکٹیو سے پڑھی ہے. اور ہمارے پاس خدیجہ کاؤنسلنگ میں جو ہماری سسٹرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اسلامک یونیورسٹیز سے پڑھا ہے اور وہاں پہ پڑھا بھی رہی ہیں اور پریکٹس بھی کر رہی ہیں سائیکالوجی اپنے کلینک میں. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اس مسئلے پہ. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی پریکٹسنگ مسلم جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ آپ کو مسلم سائیکالوجسٹ آپ کی ہیلپ کریں گے. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ چونکہ مسئلہ ہزاروں میں کسی ایک کا ہوتا ہے، یہ جنرل پبلک سے ڈسکس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ آپ کو جج ہی کریں گے. تو آپ ہمیشہ ایکسپرٹ سے ہی بات کریں اس پہ، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کی خالہ یا آپ کی بہن یا آپ کی کوئی فرینڈ یا آپ کی کوئی پھپھو اس مسئلے کو سمجھ سکے گی. دے کین ناٹ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہوں اور اس کی وجہ سے وہ آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی طرف سے بے تکے سوالات بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کچھ اے سیکشولز کی فلائٹ دیکھی ہے بڑے قریب سے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ بڑے بے رحم ہیں. یہ فضول قسم کی گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، سوچے سمجھے بغیر جملے بول دیتے ہیں، کسی کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. تو آپ اس بات کو ایکسپرٹس کے علاوہ کسی سے ڈسکس نہ کریں. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسی کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ان سب انسانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کھلے دل اور بڑے دماغ کے ساتھ دین کا مطالعہ کریں اور دین کے جو اصل احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی مدد کریں. برینی بنچ کا مقصد یہ ہے، ہم پرابلم سالونگ پہ یقین رکھتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجس ایشوز پہ بات کر کے، کون سے ریلیجس ایشوز ہیں جن پہ بات کر کے لوگ بہت بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے آج ہم جن جادو کے اوپر کہانیاں سنانی شروع کر دیں اور اچانک ہماری لائٹ چلی جائے جنوں کی باتیں کرتے کرتے، اور اچانک بلب پھٹ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن ہم ان ریلیجس ایشوز پہ بات نہیں کر رہے، ہم ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے، وہ نہیں جس میں لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے. تو آپ نے ایک ایسی چیز ڈسکس کی ہے جو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اس سیشن میں اور بھی بہت لوگوں نے سوال بھیجے ہیں. لائیو سیشن میں آ کر نہیں پوچھے، لیکن بعد میں الگ سے پوچھے ہیں. تو آپ کو ان کی ریکارڈنگ جیسے جیسے ملتی جائے گی چینل پہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کتنی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. جی وہ انوائرمنٹ کنٹرول میں ہی آتا ہے. جیسے اسلام نے سب سے پہلے تو یہ کہ جو اس طرح کے سیکشول کرائمز ہیں ان کو روکنے کے احکام دیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود واضح کیے ہیں، نکاح اور طلاق کے احکام واضح کیے ہیں، اس کے ساتھ نسب کے احکام واضح کیے ہیں، اس کے بعد پھر پردے کے احکام واضح کیے ہیں تاکہ اس طرح کے ایشوز کو پیدا ہونے سے پہلے روک دیا جائے. اب جب ہم پردے کے احکام کا خیال نہیں رکھتے، بچوں کے بستر وقت پہ الگ الگ نہیں کرتے، یا پھر گھروں میں نامحرم لوگوں کی آمد و رفت کو بند نہیں کرتے، اور گندے میڈیا کی وجہ سے جو برے لوگ ہیں جن کی کمائی کھانا ہی حرام ہے، جن پہ خرچ کرنا ہی حرام ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر گھستے آ رہے ہیں. پردے کا ہم نہیں خیال کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنی گھٹن پابندیاں ہم سے نہیں برداشت ہوتی. میں عورتوں کو سنتی ہوں، لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہائے مجھ سے اتنی پابندیاں نہیں برداشت ہوتی. تو ٹھیک ہے نہ برداشت کریں، اس کا نتیجہ پھر بچے بھگت رہے. کوئی منہ بولے ماموں ہیں، کوئی منہ بولے چاچا ہیں، اور بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں چائلڈہڈ انسیسٹ، لڑکیوں کا یہ ساتھ جو انسیسٹ ہو رہا ہے بڑی عمر کی، وہ تو ہے. چائلڈہڈ انسیسٹ اتنا زیادہ ہے اور کسی کو لٹکایا نہیں گیا اس پہ، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے جو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ یہ کرے.
اور اس پہ ظاہر ہے کہ اتھارٹیز ہی قتل کی سزا دیں گی نا. اب میں یا آپ چاقو پکڑ کر تو نہیں کسی پہ اٹیک کر سکتے. تو ہم نے اس کو تو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. تو اسلام کو بٹس اینڈ پیسز میں امپلیمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جینڈر ڈسفوریا کی بات ہونے پر تو میں غیرت سے کھڑی ہو جاؤں تلوار لے کر, میں کہوں کہ جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہی نہیں, یہ باتیں ہیں بس. لیکن چائلڈہڈ انسیسٹ کے بارے میں بھی پھر میں تلوار لے کے کھڑی ہو جاؤں, میں کہوں چائلڈہڈ انسیسٹ ہوتا ہی نہیں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو مسلمان فیملیز کو بدنام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ انسیسٹ کے وکٹمز عموماً کیوں سفر کرتے ہیں سائلنٹلی؟ کیونکہ پوری فیملی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کرو, اس سے ہماری فیملی بدنام ہو جائے گی. ہم اس پہ پورا سیشن کر چکے ہیں. ہم نے فیملی ان مورل کرائسس کے نام سے ہوم ریک ریسکیو سیریز پہ ایک پورا سیشن کیا تھا, اور اس میں میرے ساتھ اور ایکسپرٹس بھی تھیں جو سائیکولوجیکل کاؤنسلرز ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی بات کی تھی. تو ہم اسلام کا ایک حکم, بڑا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے میں کہتی ہوں ہم بغیر وضو کی نمازیں پڑھتے ہیں. وضو بھول گئے ہیں, نماز یاد رہتی ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جب تک آپ گھروں کے اندر اسلامی پردہ اور حدود نافذ نہیں کریں گے, اس وقت تک چائلڈہڈ انسیسٹ بھی ہوتا رہے گا. پھر اس کی بنیاد کے اوپر بچوں کے اندر مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی آتے رہیں گے, اور آپ لوگوں کو پاگل قرار دے دے کر زنجیروں میں باندھ کے بند کر کے پھینکتے رہیں گے, اور آپ کہتے رہیں گے کہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں, اور پوری فیملی کو بچانے کے لیے اس کو پاگل قرار دینا لازمی ہے. تو اس طرح کے حل تو یہ تو کارپٹ کے نیچے گند گھسانے والی بات ہے نا. آپ کو کارپٹ اٹھا کے صفائی کرنی پڑے گی ایک دن. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کو مکمل طور پر ہم مانتے نہیں ہیں, پھر اللہ کی نافرمانی کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم میں سے جو کمزور ہے وہ بھگت رہے.